السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت نہم اور 12ویں جماعت میں اردو کے پرچے میں ایک سوال آتا ہے، خط لکھنے کا سوال، جس کے 10 نمبرز ہوتے ہیں۔ خط ایک ایسا سوال ہے جس میں آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نمبر لیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں پورے نمبر بھی آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خط کے مختلف حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کے کچھ نمبرز متعین ہوتے ہیں۔ اگر ہم خط لکھنا سمجھ جائیں تو پھر ہم مختلف جو اس کے حصے ہیں ان کے نمبرز بھی لے سکتے ہیں۔ خط کوئی بھی ہو، اس میں جو اس کا پہلا حصہ ہے یعنی کہ پیشانی، تو یہ ضرور آئے گا۔ پھر اسی پیشانی میں اس کا جو دوسرا جزو ہے یعنی کہ اس کی تاریخ، یہ بھی ضرور آئے گا۔ القاب بھی ضرور لکھا جائے گا، آداب بھی ضرور آئے گا، اور پھر آخر پہ جو والسلام ہے وہ بھی ضرور آئے گا۔ ان سب حصوں کا ایک ایک نمبر ہے، اور اس طرح یہ 5 نمبر تو بغیر خط لکھے ہمیں مل سکتے ہیں۔ باقی 5 نمبر نفس مضمون کے ہیں۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس وقت جو سوال اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، جو خط، وہ چھوٹے بھائی کے نام خط ہے۔ اسے اچھی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اس خط میں۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے امتحانی مرکز، یہ خط کی پیشانی بھی کہلاتا ہے۔ اگر ہم حقیقی خط لکھ رہے ہوں تو پھر تو ہم اپنے گھر کا پتہ لکھیں گے، لیکن یہ چونکہ پرچے کا خط ہے اور اس میں سکریسی لازم ہے، تو ہم اپنے مقام کا یا مکان کا پتہ نہیں بتا سکتے، اور ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم امتحانی مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم امتحانی مرکز لکھیں تو اس کا بھی ایک نمبر مل جائے گا، اور اگر ہم اس کی جگہ پہ امتحانی کمرہ لکھیں تو تب بھی درست ہے۔ لیکن اگر ہم کمرہ امتحان لکھیں گے تو پھر یہ قواعد کی روح سے غلط ہے، تو کئی اساتذہ اس کا نمبر نہیں دیتے۔ تو آپ یہ احتیاط کریں اور ہر صورت امتحانی مرکز یا امتحانی کمرہ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کا دوسرا جز تاریخ ہے۔ تاریخ ہمیشہ جو ہندسے میں لکھی جاتی ہے، چاہے وہ انگریزی ہندسے ہوں یا اردو ہندسے ہوں، اس کے آگے پھر ہم ڈیش چھوٹی سی ڈالتے ہیں تاکہ جو ہندسہ ہے وہ مہینے سے الگ ہو جائے۔ تو مہینہ کوئی بھی ہو وہ ہم اردو میں الفاظ میں لکھیں گے۔ جولائی یا دسمبر یا نومبر، جو بھی مہینہ ہے وہ ہمیں اردو میں لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے 30 جولائی 2025۔ یہ جو سال ہے یہ بھی ہمیں ہندسوں میں لکھنا ہوتا ہے، چاہے انگریزی ہندسوں میں لکھیں جیسے لکھا گیا ہے، یا پھر اردو ہندسے جو ہیں ان کا استعمال کریں، تو اس کا بھی ایک نمبر ہے۔ اگر ہم اس طرف سے شروع کریں گے، 30 لکھ دیا تو 30 کے بعد 07 لکھ دیا یعنی جولائی، اور اس کے بعد 2025، تو یہ غلط تاریخ ہے۔ یہاں پہ اس طرح سے تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ آگے ہے القاب، جس میں ہم جس صاحب کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں انہیں اچھے انداز میں مخاطب کرتے ہیں، تو یہ القاب کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم چونکہ چھوٹے بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں تو ہم نے القاب لکھا ہے پیارے فہد۔ اگر ہم لکھیں گے پیارے بھائی جان تو یہ غلط القاب ہوگا، کیونکہ چھوٹے بھائی کو بھائی جان نہیں کہا جاتا۔ بھائی جان سے مراد ہوتی ہے بڑا بھائی۔ تو یہ پیارے فہد بے تکلفی بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اپنے بڑے ہونے کا ایک احساس بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو پیارے فہد القاب لکھ کے اس کے آگے ندائیہ کی علامت لگائی گئی ہے، کھڑی زبر کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگایا گیا ہے، تو اس کا بھی ایک نمبر ہے۔ آگے ہم نے آداب لکھنا ہے، اس کا بھی ایک نمبر ہے، السلام علیکم۔ اگر ہم السلام علیکم یہاں پہ لکھنا چاہیں پیارے فہد کے بعد تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو نیچے والی لائن میں لکھنا چاہیں تو ہم اس کو یہاں بھی لا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے آگے بھی ندائیہ کی علامت ضرور آئے گی۔ اور جہاں تک السلام علیکم لکھنے کا طریقہ ہے تو بہت سے طلباء یہاں پہ غلطی کرتے ہیں اور لام نہیں لکھتے الف کے بعد، تو وہ اسلام بن جاتا ہے، تو اس کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ الف کے بعد لام ہو، السلام۔ اور دوسری بات یہ کہ میم کے بعد آپ نے واو نہیں لکھنی، اگر لکھیں گے تو اس سے بھی غلط ہو جائے گا۔ ہم نے السلام علیکم صحیح کیسے لکھنا ہے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا رکھی ہے۔ آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو ہماری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی چینل یعنی اردو لازمی پر۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں نفس مضمون کی طرف۔ یہ کسی بھی خط کا سب سے طویل حصہ ہے اور اس کے 5 نمبر ہیں، اور اس کا نفس مضمون کا آغاز تمہیدی کلمات سے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوراً بات اپنی مقصد کی شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پہلے حال احوال پوچھتے ہیں،
خیریت پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے پیراگراف جب شروع کیا تو ایک لفظ کا مارجن چھوڑ دیا، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ آگے پھر پیراگراف شروع ہو رہا ہے، گزشتہ روز تمہاری ماہانہ تعلیمی رپورٹ ملی جسے پڑھ کر بے حد پریشانی ہوئی اور محسوس ہوا کہ تم اپنے مقصد کو بھول گئے ہو، شاید اب تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، تم نے برے لڑکوں کو دوست بنا کر اچھا نہیں کیا اور ان کی صحبت میں خود کو خراب کر رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بابا جان اور ماما کی خواہش بھی یاد نہیں رہی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گا۔ یہاں پہ ہم نے شعر لکھا ہے تو وہاں پہ ہم نے 2 ڈاٹ لگائے ہیں بقول شاعر کے بعد، اور شعر کو ہم نیچے والی لائن پہ لے آئے ہیں، درمیان میں آپ نے شعر لکھنا ہے اور شعر کی علامت بھی لگانی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ کسی دوسری روشنائی سے پوائنٹر سے یہ شعر لکھیں تاکہ یہ واضح طور پر نظر آئے، تو ویسے بھی خوبصورت بھی لگے گا۔ تو شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں، فہد، یہاں بھی پیراگراف نیا شروع ہو رہا ہے تو جگہ بھی چھوڑ دی اور فہد کے آگے یہ ندائیہ بھی لگا دیا، علامت۔ با مقصد زندگی پھول جبکہ بلا مقصد زندگی فضول ہوتی ہے، اگر تم اپنے مقاصد پر نظر رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، برے دوست ہمیشہ نقصان اور دکھ دیتے ہیں، اور ویسے بھی مشہور کہاوت ہے کہ، اب اس کے آگے بھی ہم نے یہ 2 ڈاٹس اوپر نیچے لگائے ہیں، 2 نقطے، تو اس سے مراد ہے رابطہ۔ تو یہاں بھی ہم نے وہ لائن چھوڑ دی آگے سے اور پھر نیچے آ گئے ہیں، اور یہاں ہم نے نیچے والی لائن میں پہلے انورٹڈ کاماز لگائے ہیں جنہیں واوین بھی کہا جاتا ہے۔ تو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، یہ واوین بند کر دیے ہیں اور نیچے یہ علامت لگا دی ہے ختمہ کی، یعنی جملہ مکمل ہو گیا۔ تو آگے ہم پھر پیراگراف اگلا ہے، جہاں تک علم حاصل کرنے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے، ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے آگے بھی ڈاٹس لگائے ہیں۔ قرآن پاک کا سوال ہے، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ نہیں ہو سکتے، تو یعنی کہ اس میں خود جواب بھی ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو نور قرار دیا ہے جو انسان کے دل کو منور کرتا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا بھی ترجمہ دیا گیا ہے نیچے والی لائن میں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جہاں سے یہ شروع ہوا ہے وہاں انورٹڈ کاماز، اور جہاں پہ یہ ختم ہوا ہے وہاں انورٹڈ کاماز اور نیچے ڈیش لگانی ہے۔ آگے ہم نے پھر لکھا ہے، پیارے فہد، مجھے امید ہے کہ تم اس بات کو سمجھو گے اور خوب محنت کر کے آئندہ امتحان میں اس غلطی کا ازالہ کرو گے۔ بابا جان اور ماما آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں، تم بھی خود کو سنوار کر ان کے خواب سچے کر دکھاؤ، بقول شاعر۔ اس کے آگے ہم نے پھر ڈاٹس لگائے ہیں اوپر نیچے رابطہ، اور نیچے والی لائنوں میں شعر لکھا ہے، ریت پر ہو دیوار تعمیر یہ خواہش نہ کر، کریائے دل کو سجا چہرے کی زیبائش نہ کر۔ آگے پھر والسلام، اس کا بھی ایک نمبر ہے، آپ کا بھائی احمد شاہ دین۔ آپ یہاں پہ نام لکھ دیں اکیلا تو یہ بھی قابل قبول ہے، اور اگر یہاں پہ الف ڈیش بے ڈیش جیم لکھ دیں تو وہ بھی درست ہے۔ تو اس طرح یہ خط مکمل ہوا۔ اگر آپ بہترین انداز میں خط لکھیں گے، 1-1.5 صفحے کا خط لکھیں گے اور اس میں حوالہ جات بھی دیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ 9 یا 10 نمبر، اگر آپ کی لکھائی بھی اچھی ہے، آپ نے جو مختلف اس کے اجزاء ہیں ان کو صحیح طور پہ اپنا کاپی کیا ہے تو آپ کو پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔